محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، بتمکین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایہ فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ ہر پیر مبارک کو خیابان سر سید راولپنڈی کی سرزمین سے، اس عظیم علمی روحانی مرکز سے صدائے محراب کشورہ آفاق پروگرام الحمدللہ، جس میں حضور قبلہ شاہ صاحب قبلہ کی نور بری، حکمت بری، قرآن و حدیث سے مزین نورانی باتیں ہم سنتے ہیں، اور آپ کا نور جو ہے قلب سید سے نکلتا ہے اور قلب لب سید سے نکلتا ہے، تو نہ صرف سماعتوں تک بلکہ ہماری روحوں تک اتر جاتا ہے۔ الحمدللہ آج صدائے محراب میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعجاز سیرت کے عالمی رنگ۔ اسی حوالہ سے یہ اشعار پیش خدمت ہیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ تو روح زمن رنگ چمن ابر بہاراں، تو روح زمن رنگ چمن ابر بہاراں، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ۔ اور تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، یا رسول اللہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اور مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی، پیارے آقا مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی، میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تبیدہ۔ سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ اور حضرت حفیظ طائف فرماتے ہیں کہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ۔ اور یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ پروگرام کا آغاز آیات نور سے وہ چاہتا ہے، نغمہ لاہوتی صحیفہ انقلاب پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں عالم اسلام کی بڑی عظیم آواز، اور الحمدللہ 80 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی۔ ہمارے اسلاف کی نشانیوں میں نشانی ہے الحمدللہ، لیکن آواز کے اندر وہی گرج چمک اور کھنک نظر آتی ہے۔ زینت القرہ، فخر القرہ، قاری العصر جناب قبلہ قاری بزرگ شاہ الازہری تشریف لاتے ہیں اور آیات ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ آیات بینات سے ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، زینت القراء، قاری العصر، جناب قبلہ قاری بزرگ شاہ الازہری دامت برکاتہم القدسیہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہمارا موضوع اعجاز سیرت کے عالمی رنگ ہے۔ شاعر نے اس کا اظہار یوں کیا: خدا گواہ کے بے حد و بے کراں ہیں حضور، خدا گواہ کے بے حد و بے کراں ہیں حضور، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حضور۔ انسانیت خیرات پا رہی ہے میرے آقا کی سیرت سے۔ خدا گواہ کے بے حد و بے کراں ہے حضور، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حضور۔ عجیب طرح کا رشتہ ہے دست و دامن میں لاکھ پیکرے غم ہوں میری امان ہے حضور۔ اور نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا، نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا، زہے کہ بندہ و آقا کے درمیان ہے حضور، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حضور۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نوجوان کو دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ جو عشرہ رحمت للعالمین منایا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے الحمدللہ اپنے تحائف وصول کیے۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں خوبصورت آواز کے حامل اسید عالم بلالی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف پائیں۔ دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں، دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے شاہ عرب جہاں میں تشریف لا رہے ہیں، شاہ
تشریف لا رہے باران ربیع الاول آقا کا نور اترا باران ربیع الاول آقا کا نور اترا روح الامین کعبہ سجا رہے ہیں روح الامین آ کر کعبہ سجا رہے یہ آمد نبی پہ دیکھا عجیب یہ آمد نبی پہ دیکھا عجیب منظر کہ طوفان مل کے سارے شمع جلا رہے ہیں طوفان مل کے سارے دیکھا جو انبیاء نے سب یک زبان پکارے دیکھا جو انبیاء نے سب یک زبان پکارے کیا پکارے کہ سرکار آ رہے ہیں 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 اور مکتا زہرا کے گھر
چکی سے مل رہا ہے حسنی زہرا کے گھر کی چکی سے مل رہا ہے حسنی. کیا مل رہا ہے؟ کہ آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے گئے، آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آل نبی کا صدقہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. سامعین محترم، یہ تھے انتہائی مکرم جناب اسید عالم بلالی، ذکر مصطفیٰ سے، ذکر سیدہ پاک سے ہمارے قلب و روح کو معطر کر رہے تھے. ایک اعلان سماعت فرمائیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا سید الافاضل حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آستانہ عالیہ پیر بخاری نارنگ شریف کے شہزادے، ان کے لخت جگر، اور ہمارے انتہائی مکرم و محترم ڈی جی اوقاف جناب قبلہ ڈاکٹر سید طاہر بخاری صاحب کے برادر اکبر صاحبزادہ پیر سید محمد رضا شاہ بخاری المعروف حاجی پیر پچھلے دنوں میں سال فرما گئے. آخر میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی حضور قبلہ پیر صاحب دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا فرمائیں گے. ہمارا موضوع ہے کہ الحمدللہ سیرت کے رنگ. دیکھیے گا کہ سورج کا نور چاند کا حالہ انہی سے ہے. ماشاءاللہ ادھر سے آواز آئی، سامنے سے نہیں آ رہی. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سورج کا نور چاند کا حالہ انہی سے ہے، ایک ایک روشنی کا حوالہ انہی سے ہے. سورج کا نور چاند کا حالہ انہی سے ہے، ایک ایک روشنی کا حوالہ انہی سے ہے. اور سیرت کے رنگ دیکھیں کہ کیا کیا نہ بھیک پائی جہان حضور سے، کیا کیا نہ بھیک پائی جہان حضور سے، نکتہ وروں نے جو بھی نکالا انہی سے ہے، نکتہ وروں نے جو بھی نکالا انہی سے ہے. اور عشاق چاندنی میں نہائے ہیں، پھول بھی یہ خوشبوئیں انہی سے، اجالا انہی سے ہے. اور کیا کیا نہ بھیک پائی جہان حضور سے، نکتہ وروں نے جو بھی نکالا انہی سے ہے. اور یہ بھی رنگ دیکھیں کہ سب عرش و فرش آپ کے دم سے ہے جلوہ گر، سب عرش و فرش آپ کے دم سے ہے جلوہ گر. انسان جہاں بر میں دوبالا
انہی سے ہے، اور تسبیح اسم پاک کی ورد زبان رہے، تسبیح اسم پاک کی ورد زبان رہے، تابش یہ در یہ سلک یہ مالا انہی سے ہے، کیا کیا نبی کپائی جہان حضور سے، نکتہ وروں نے جو بھی نکالا انہی سے ہے۔ داتا کے نگر لاہور سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، میں انتہائی محترم و مکرم شخصیت جناب محترم مقام جناب ان سے قبل میں بڑی خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، جناب عزت مآب جناب محترم راشد غوری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل،
کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ اور اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات۔ کہہ دینا سبحان اللہ، نسبت والے بولیں ذرا، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات۔ میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، تو میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا۔ رہے سلامت بس تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ اعجاز سیرت کے عالمی رنگ کا نور جب کراچی میں پہنچا تو ہمارے ARY-QTV کے عظیم ہوسٹ جناب سید سلمان گل صاحب نے جناب شاہ جی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ربائی انہوں نے مجھے رسال کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، اور حنیف کیسر و کسرا کی تمکنت ہے گواہ، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے۔ میں انتہائی محبت سے ملتمس ہوں ممتاز و محترم ثنا خان مصطفیٰ جناب صاحبزادہ محترم محمد وقاص خالد نقشبندی۔ محبت و عقیدت کے ساتھ حضور اقدس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبھی احباب ایک دفعہ مل کر درود پاک نذرانہ ذرا مل کر سبھی پیش کر لیجئے، پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے، آئیں مل کر محبت کے ساتھ سبھی پیش کرتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو
گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے اسی محبت کے ساتھ سبھی پیش کرتے ہیں تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا حضور کا صدقہ الحمدللہ سبھی کو عطا ہوا تو ذرا مل کر اپنی آوازوں کو بلند کیجئے اور مل کر کہیے تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا اور آخری شعر بڑا ہی پیارا شعر خوشبو تیری جوے کرم خوشبو تیری جوے کرم آنکھیں تیری باب حرم میرے مولا آنکھیں تیری باب حرم منبر تیرا عرش باری منبر تیرا عرش باری یا رحمت للعالمین
من کجا تو کجا من کجا میرے سونے آقا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، ابھی آپ کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے جناب صاحبزادہ محترم محمد وقاص خالد نقشبندی داتا کے نگر لاہور سے یہ ہمارے مہمان۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور حدیث کا نور عطا فرمائے، اور حضور قبلہ سید بادشاہ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، مرشد کریم کی بارگاہ میں حضور قبلہ شاہ صاحب کا سایہ رب کائنات تا دیر ہمارے سر پہ قائم و دائم فرمائے، اور یہ حکمت کا نور کا دریا ہمیشہ رواں دواں رہے۔ ربیع النور شریف کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور اس حوالہ سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں کہ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح نور کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کندے لپک پڑے، دشت و جبل سے نور کے کندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، اور برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، اور کلیوں کا رقص ہونے لگا برگوبار پر، کلیوں کا رقص ہونے لگا برگوبار پر، فردوس اکثریز ہے ہر لالہ زار پر، اور بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے، اور پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، اور پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، ارے بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ارے جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے، ذرا آواز آئے نا سبحان اللہ کی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا سید کونین آ گئے، اور پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، اور پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے۔ سامعین محترم، اجازت سیرت کے عالمی رنگ الحمدللہ آج ہمارا موضوع ہے، حضور کا کرم ہے، اور میرے آقا کی سیرت جو ہے الحمدللہ کوئی فرد پوری دنیا میں جہاں بھی بستا ہے الحمدللہ اس سے وہ نور حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اجازت سیرت کے عالمی رنگ آج ہمارا موضوع ہے، صدائے محراب۔ آپ اس عظیم الشان پروگرام میں شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے حضور قبلہ شاہ صاحب سرکار ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، جن کے لبوں سے قرآن و حدیث کا نور نکلتا ہے اور قلب و روح میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑی مبارکباد ہے، سرکار کا کرم ہوا جو میں نے کئی مرتبہ اعلان کیا، اس اتوار کو اور آج پیر مبارک کو ہمارا حکمت قرآن کا جو پروگرام ہے پہلا پروگرام آج چل گیا ہے الحمدللہ۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن حکیم کا ترجمہ
تفسیر اور تشریح کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہے حکمت قرآن، الحمدللہ پہلا پروگرام الحمدللہ وہ چل پڑا ہے۔ رب کائنات ہمیں قرآن کی نوکری عطا فرمائے، اسی نوکری میں موت عطا کرے، اور ادھر سے روح نکلے قرآن کی خدمت کرتے کرتے ادھر سے صاحب قرآن کا دیدار ہو جائے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ سربراہ ادارہ تعلیمات اسلامی پاکستان سے ملتمس ہوں اپنے نورانی ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی امام المتقین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا۔ ناظرین، آج ہماری اس محفل میں آپ احباب کے ساتھ انگلینڈ سے علامہ برکات احمد صاحب چشتی شریک محبت ہوئے ہیں۔ آپ سب کی مہربانی، آپ سب کا شکریہ۔ ہمارا آج کا عنوان قدر ثقیل ہے، مشکل ہے، اس لیے آپ کی زیادہ توجہ کا طالب ہوں۔ ہماری تفسیروں کی تاریخ میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے انوار القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے۔ اس میں آپ کی عادت ہے کہ وہ جس وقت تفسیری افادات رقم کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں وقال الاستاذ، استاذ نے کہا ہے۔ ان کے افکار کی جسٹ اس قول میں ہوتی ہے۔ آج قال الاستاذ کا ایک ملفوظ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ اپنی صلاحیت سے کم اپنے شکار پر آلیت خرچ کرتا ہے، طاقت اس کی زیادہ ہوتی ہے
لیکن وہ ساری طاقت استعمال نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو مور ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ رقص کرتا ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی لیکن اس کا رقص والہانہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلبل اپنے باطنی حسن سے زیادہ نغمہ سرائی کرتی ہے، گیت گاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو طوطا ہے اپنی کوشش سے زیادہ بولتا ہے اور کبھی کم، اس کے 2 جملے ہی اس کی پیار کی کہانی بن جاتے ہیں۔ مینڈک جو ہے اپنے سکوت سے زیادہ ٹراتا ہے، وہ کڑکڑ زیادہ کرتا ہے اور سکوت نام کی چیز اس کی زندگی میں کم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہدہد اپنے وجدان سے زیادہ ٹک ٹک کرتا ہے اور نوجوان اپنی عقل سے زیادہ جوش بتاتا ہے اور بوڑھا اپنی ضرورت سے زیادہ احتیاط کرتا ہے اور بچہ جو ہے وہ اپنی محبت سے زیادہ بے باک ہوتا ہے اور شوخی ظاہر کرتا ہے۔ اور لیڈر لوگ کبھی چھپا لیتے ہیں بات، کبھی بڑھا لیتے ہیں بات۔ ایک مدینے والا ہی ہے جو نہ کم بولتا ہے نہ زیادہ بولتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب اللہ کی مرضی کے سوا اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے، نہ آگے پیچھے، متوازن خدا کا حکم جیسے ہوتا ہے اللہ کے نبی ایسے ہی اپنے لبوں سے افکار کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے میں پوری احتیاط کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا حوالہ فرقہ وارانہ ماحول میں نہیں ہے، عالمی ماحول میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک مغربی آتھر کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں۔ وہ ہسٹورین ہے، مورخ ہے، اس نے بہت لکھا ہے اور میٹھا لکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو میٹھے لوگ بھی کڑوا بولتے ہیں اور وہ کڑوے ہیں لیکن میٹھا لکھا ہے، ان کے لہجے میں تلخی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ if I am honest, I must admit and write that all qualities of a true and great leader we can only find in one personality, and he is Prophet Muhammad sallallahu علیہ وآلہ وسلم۔ افکار کی جو کہکشاں اس نے سجائی وہ
لکھتا ہے کہ یہ کوالٹیز ہیں، یہ خوبیاں ہیں، جس وقت میں تلاش کرتا ہوں دنیا بھر کے لوگوں میں، اگلے پچھلے لوگوں میں، تو کہتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی میں نظر نہیں آتی۔ اسے نور کہیں، اسے خوشبو کہیں، اسے رنگ کہیں، اسے عظمت کہیں، اسے فضیلت کہیں، اسے ضرورت کہیں، اسے آگاہی کہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے میرے حضور کے تاج میں رکھی۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ورلڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ہونی چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ انٹیگریٹی، جو راست بازی ہے، اخلاقی بلندی ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، ڈیلنگ ہے، قافلہ انسانیت سے حسن سلوک ہے، اس کے لیے وہ انٹیگریٹی کا لفظ لاتا ہے۔ پھر کہتا ہے ویژن، بصیرت، پھر وہ کہتے ہیں پازیٹیوٹی، خطیت، شخصیت کے اندر مثبت۔ شخصیتیں کبھی دریا میں بہہ جاتی ہیں، کبھی آگ میں جل جاتی ہیں۔ میرے حضور عرش پہ بھی جائیں تو زمینی نظر آتے ہیں، زمین پہ بھی رہیں تو عرشی نظر آتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے، امپیتھی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے لیے مرسی، لوگوں کے اندر احساس دلانا کہ نوازش کا چشمہ انہی قدموں کے نیچے سے پھوٹتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کانفیڈنس، اعتماد، ہیوملٹی، عرش والا ہونے کے باوجود عاجزی، طبیعت کے اندر تواضع، پھر ریزیلینس، نرمی یا لچک، پھر اس کے بعد تفقع، معاملہ فہمی، ٹرونیس، سچائی، اینگر ٹالرنس، انتہائی جلال کے وقت بھی اپنے اوپر گرفت رکھنا، بہت غصہ بھی ہو تو اپنے غصے کو پی جانا۔ پھر کہا کہ پیور ہونا، پیور۔ یہ صفات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، سننے کے بعد اب جملے کو دوبارہ سنیں۔ If I am honest, I must admit and write that all qualities of a true and a great leader we can only find in one personality, and he is Prophet Muhammad sallallahu علیہ وآلہ وسلم۔ کہتا ہے دیانت کی بات تو یہی ہے، دیانت تو اسی میں ہے کہ جس وقت کوئی دیانت دار تلاش کرے گا تو یہ روشنیاں حضور کی جبین پر نظر آئیں ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین نور پر یہ دکھائی دیں گی۔ آئیے، کیا حضور سے پہلے لوگ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ڈکلیریشن آف پرافٹ ہوڈ کے بعد دنیا میں لوگ آئے نہیں ہیں؟ کیا تاریخ نے عروج و زوال کے نقشے دیکھے نہیں ہیں؟ کیا تہذیبیں بنی نہیں ہیں؟ تہذیبیں ٹوٹی نہیں ہیں؟ کیا تمدن کی تاریخ لکھی نہیں گئی ہے؟ کیا مذہب کی تشکیل نہیں ہوئی ہے؟ کیا مکاتب کے دیے نہیں جلے ہیں؟ کیا حسن کے مقابلے نہیں لگے ہیں؟ کیا جمال کی خوشبو نہیں مہکی ہے؟ کیا ماؤں کی گودیوں میں بچے اترے نہیں ہیں؟ کیا باپوں کی پیٹھ سے روشنیاں نسب کی تاریخ بن کر کے نکلی نہیں ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا پھولوں کی چھب میں کوئی پھول جو ہے وہ اگا نہیں ہے؟ کیا شبنم اس سے پہلے برسی نہیں ہے؟ کیا ماہتاب نے تمازت کا نظارہ پیش نہیں کیا ہے؟ کیا بانکے پہاڑوں نے تاریخ کی گواہیاں پیش نہیں کی ہیں؟ سب کچھ ہوا ہے، لیکن مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ بات یہ نہیں ہے، میں علیل ضرور ہوں لیکن قلیل نہیں ہوں۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، لیکن پہلے دیکھیں کہ جو بین الاقوامی ضرورتیں تھیں وہ کس وجود سے پوری ہوئیں۔ میں کرسچنز، جوز، مسلمان، تاؤ مذہب، جین مذہب، ہندو مت، 1000 مذہب، زردشت، جہاں جہاں کوئی دیا جل رہا ہے، میں ان کو انصاف کی دعوت دیتا ہوں کہ بین الاقوامی تناظر میں انصاف سے فیصلہ کرو کہ اس آسمان نے عالمی لیڈرشپ کا نقشہ کہاں کہاں پیش کیا ہے۔ سپر پاورز بلین ٹریلینز کے حساب سے وہ ڈالرز، پاؤنڈز، روپیز، رینز، کراؤنز استعمال کر رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ کو کوئی مان نہیں رہا ہے۔ اور فقیری کے لباس میں تم میرے مصطفیٰ کو دیکھو، یہ شاہد عادل کی گواہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ عالمی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے لیے سینٹرلائزیشن مسٹ ہوتی ہے۔ میں پہلے نقشہ کھینچتا ہوں، جہاں میرے حضور کی ولادت ہوئی، یہ خطہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے مغرب میں کلزم ہے، اس کے مشرق میں خلیج فارس ہے، اور بحر عمان کا کچھ حصہ لگتا ہے۔ اور یہ ملک شمال سے زیادہ جنوب میں زیادہ گھسا ہوا ہے۔ ایک طرف بحر ہند ہے اور ایک طرف شام کا علاقہ بنتا ہے۔ کہیں کہیں اس کی سرحدوں کو ریڈ سی بھی چومتا ہے اور بحر احمر بھی اس کے بوسے لیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دریا بھی اس کی عظمتوں کے گیت گاتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے جغرافیہ لکھا ہے ان سے پوچھو کہ زمین کا مرکز کہاں ہے، ان کا اتفاق ہے جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔
جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے، کوئی دائیں پیدا ہوا ہے وہ دائیں کا لیڈر ہے، کوئی بائیں پیدا ہوا ہے وہ بائیں کا لیڈر ہے، کوئی آگے پیدا ہوا وہ آگے والوں کا وہ لیڈر ہے، کوئی پیچھے پیدا ہوا وہ پیچھے والوں کا لیڈر ہے۔ کسی نے ٹاؤ اور جین مذہب کے حوالے سے چاند اور سورج کی شادیاں رچائیں، ان کا دور وہ ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے جھک گئے، ان کی تاریخ میں بت ہیں اور اصنام ہیں۔ جناب کائنات میں مرکز پر مرکزی شخصیت کو اللہ نے جب بیٹھایا تو اس کا نام محمد رسول اللہ ٹھہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں توجہ چاہوں گا، بات یہ نہیں ہے کہ یہ جو آیت مبالہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں مسلمانوں پر احسان کر کے ان کی مرکزی لیڈرشپ کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ کبھی کبھی اس تناظر میں بھی آیت کو دیکھیں، حضور سنیوں کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے نہیں کھڑے تھے، حضور جس قوم کے سامنے کھڑے تھے وہ عیسائی تھی۔ There were Christians before my prophet. میرے آقا کے سامنے عیسائی کھڑے تھے۔ تو میرے حضور نے کس معصومیت اور دل ربائی سے کہا، تم اپنوں کو بلاؤ، میں اپنوں کو بلاتا۔ جو فیصلہ ہے وہ تو جولانگاہ عمل میں ہوتا ہے۔ جناب پڑھے پڑھنے سے تو فیصلہ نہیں ہوتا۔ 2 1 2 2 2 4 2 3 گنتیوں سے قومیں نہیں بنتی کہ میرے لاکھ ہیں تیرے 2 لاکھ ہیں میرے 10 لاکھ ہیں۔ جناب کام کے 72 بھی ہوں تو وہ 72 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ بات کوانٹٹی کی نہیں، کوالٹی کی ہے، کوالٹی کی ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے اس عنوان کی پیشانی پر جو کلمات جلی ہیں وہ آپ کے سامنے قرآن کی مدد سے لانے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الحق من ربک، الحق من ربک۔ ہم دشمن نہیں ہیں انسانیت کے، ہم روشنی کے متلاشی ہیں، ہم خوشبوئیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تم ہمیں لکڑی کا دیا بنا کر کہو کہ یہ سورج ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ سورج ہے؟ ہم سورج تو سورج ہی کو مانیں گے، ہم ماہتاب اور چاند تو چاند ہی کو مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے ادھر چلو جدھر حق کو، جدھر حق کو، حق حق حق۔ قاری محمد یونس صاحب، بات نا حق کی نہیں ہے، حق کی، حق کی ہے۔ حق کے ساتھ چلا جا سکتا ہے۔ It is easy to follow حق، آسان ہے، لیکن جس کے اندر مشکل ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ یزید کے اندر مشکلیں تھیں، حسین کے اندر سہولتیں تھیں۔ حق کو الحق من ربک۔ اللہ اللہ، میں اس آیت کو آج کی مذہبی دنیا جس میں کرسچن جوز ہیں ان کو مخاطب کرتا ہوں۔
سنیوں شیعوں کو میں نہیں مخاطب کرتا، میں پورے مذاہب کی دنیا کو مخاطب کر کے کہتا ہوں چلو آج بھی تم اپنے بلا لو، ہم اپنے بلا لیں، بلا لو تم، بلا لو. تم کسی پیٹر کو بلا لو، ہم میر علی شاہ کو بلا لیتے ہیں. تم کسی ڈمپی کو بلا لو، ہم غریب نواز کو بلا لیتے ہیں. تم جناب کسی سیاح واسکو ڈے گاما کو بلا لو، ہم اپنے داتا علی اجمیری کو بلا لیتے ہیں. ہم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو بلا لیتے ہیں، بہاؤ الدین نقشبند کو بلا لیتے ہیں. میرے حضور نے نام نہیں لیا تھا، صرف اتنا کہا تھا تم اپنوں کو بلاؤ قیامت تک، ہم اپنوں کو بلائیں گے قیامت تک. قیامت تک تم بھی کبھی کیا بن کے آؤ گے، کبھی کیا بن کے آؤ گے. میرے بھی جو ہوں گے، آج علی حسن حسین نظر آ رہا ہے، کل مہدی نظر آ رہا ہوگا. الحق الحق من ربک، الحق من ربک، الحق من ربک. اچھا کسی آدمی کا جیبہ کترا جائے نا، کٹ جائے، سائیکالوجی آف ہیومن بتاتا ہوں کہ نصرم اللہ شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. کسی آدمی کا جیب کٹ جائے، اگر یہاں آواز لگے کہ فلاں کا موبائل کٹ گیا ہے، نکل گیا ہے، تو انسانی نفسیات آپ سارے اپنے جیب پر ہاتھ ماریں، میرا سلامت ہے یا نہیں ہے؟ کٹتا کسی کا ہے اور ہاتھ آپ اپنے جیب پر رکھتے ہیں. وہ میں مسلمانوں کو کہوں گا کٹے ادھر ہیں اور تم اپنے جیبوں پر ہاتھ رکھے ہو. حسن بھی تمہارا ہے، حسین بھی تمہارا ہے، سیدہ زہرا بھی تمہاری ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ چیلنج عیسائیوں کو کیا جا رہا ہے، فکر تمہیں اپنی پڑ گئی ہے. چیلنج جوز اور یہودیوں کو کیا جا رہا ہے اور غم تمہیں اپنا پڑ گیا ہے. وہ سونیوں باتیں قرآن تم سے نہیں کر رہا، مصطفیٰ کے دشمنوں سے کر رہا ہے، جو دین کے دشمن ہیں ان سے بات ہو رہی ہے. اچھا مزہ لو. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. الحق بھی ادھر، العلم بھی ادھر. او بھائی میں گیت گانے تو مجھے آتے ہی نہیں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. الحق بھی ادھر، العلم بھی ادھر، الحکمت بھی ادھر. خوش ہو نا کہ میرے حضور نے کہا حضور آپ نے العلم کس کو دیا؟ کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. حضور حق کس کو دیا؟ فرمایا جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق، جدھر علی ادھر حق. پھر حضور نے کہا میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ. انا دار الحکمت وعلی بابھا. جس کو العلم نہیں چاہیے وہ علی والی طرف نہ آئے، جس کو علم چاہیے ادھر آئے. قرآن مجید نے کتنے خوبصورت لفظ استعمال کیے. کہا تعالو، اسی واجہ مارنے ہیں، ادھر آؤ. قرآن مجید واجہ مار رہا ہے، واضح دے رہا ہو کدھر جا رہے ہو، کدھر جاؤ. وہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. جدھر جا رہے ہو
ادھر کچھ نہیں ملے گا، علی کے قدموں میں آؤ سب کچھ مل جائے گا۔ الحق والعلم۔ ہے تھوڑا توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھو میں نے کہا لیڈرشپ کی سینٹرلائزیشن اگر آپ دیکھیں تو میرے حضور سے بڑا کوئی نہ پہلوں میں گزرا ہے نہ پچھلوں میں۔ مزے کی بات ہے یہ بات بھی علی نے کہی ہے کہ مصطفیٰ جیسا نہ پہلے آیا ہے کوئی نہ قیامت تک آ سکے گا۔ لال لال لال۔ ہاں سینٹرل فگر، آبزرو کراؤن، اسپرچل کراؤن۔ دیکھیں کہ روحانی تاج کس کے سر پر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غم نہ کھاؤ، جن کو حضور نے مسئلے پہ کھڑا کیا اسلام ان کو، ان کا جمال، ان کی ایبیلٹیز، ان کی کوالٹیز، جناب سلام ان کو۔ لیکن ابو بکر صدیق نے قیامت تک ان کی اولاد نے رہنا نہیں تھا، اگر رہنا تھا تو پتہ نہیں ہے کدھر ہیں، لیکن علی کی اولاد نے تو رہنا ہے قیامت تک۔ کوئی ڈاکو پیدا ہو ختم نبوت کے تاج کا تو میرے علی پیدا نہیں ہوا، میرے علی پیدا نہیں ہوا۔ It is a spiritual phenomenon given by Allah Almighty for the preservation of Islam. اسلام کے تحفظ کے لیے یہ اسپرچول سسٹم ہے۔ اچھا حضور نے کہا آپ نے بلاؤ، بلاؤ، میں بھی اپنوں کو بلا رہا ہوں، ابنا بلاؤں گا اور خواتین بھی بلاؤں گا۔ وہ سارے تو نہیں آ سکتے تھے، نہ ان کے، حضور نے کہا لے آؤ، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی عورت اگر بڑی ہے تو لے آؤ، کوئی مرد ہے تو لے آؤ، اور کوئی جوان بہادر ہے تو لے آؤ، تمہیں چیلنج ہے لے آؤ، میں تو لے آیا ہوں، میں تو لے آیا ہوں، علی آ گیا، حسن آ گیا، حسین آ گیا۔ وہ دیکھو مرقع عفت سیدہ زہرا طاہرہ بطول، مولانا اے کاش کہ تم گنگے ہوتے، سیدہ کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہتے، اے کاش کہ تمہاری زبان نہ ہوتی کہ تم بطول کے بارے میں کچھ کہہ نہ سکتے۔ مصطفیٰ کہہ جو رہے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ فَمَنْ حَاجَكَ فِي، بلاؤ۔ تیسرا نقطہ میں نے کہا کہ کیریکٹر، کردار، علم، حق، آگاہی، آشتی، نوازش، سخاوت، کرم، عبادت، ذکر الہیہ، محبت الہیہ، سوز، گداز، درد، اور اندر عشق کی آگ، اور سب سے بڑھ کر شہادت، سب سے بڑھ کر گواہی، سب سے بڑھ کر خون سے کون گواہیاں لکھے گا؟ کربلا سے حسین نے آواز دی دور نہ جاؤ، مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو۔ عالی جناب دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی معاشرہ اور سوسائٹی مہد انسانیت میں تحفہ بنا کر دی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر، چھپ کے مورچے میں بیٹھ کر تو میں بات نہیں کر رہا، ببانگے دھل میں بات کر رہا ہوں۔ کیا کوئی ایسا لیڈر دنیا میں ہے جس نے بین الاقوامی کلچر دیا ہو، ورلڈ معاشرہ دیا ہو، سوسائٹی دی ہو، جس کے اصولوں کو داناؤں نے تسلیم کیا ہو؟ آپ
تسلیم کرنے کے بعد جرا کی ہو اور جرا کرنے کے بعد سلام کیا ہو، سیلیوٹ کیا ہو اس کلچر، اس تہذیب، اس تمدن اور اس اسلام اور اس مکتب اور اس انداز فکر کو. معاف کرنا، کیا میثاق مدینہ کے طرز کا معاہدہ تمہیں کہیں ملتا ہے؟ آج اقوام متحدہ بن گئی لیکن قوموں کو جوڑنے کا کوئی مسالہ نہیں ہے. اگر وہ بھی دیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا. میثاق مدینہ میں نے بالاستیاب اس کی اسٹڈی کی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی 52 شقیں لکھی ہیں، 52. مجھے دلچسپی اس لیے ہوئی کہ میری پیدائش بھی 1952 ہے، تو میں نے ایک ایک شق جو ہے اس کو غور سے پڑھا. لیکن جو انسائکلوپیڈیاز ہیں انہوں نے 52 شقیں نہیں لکھی ہیں، انہوں نے 46 اور کسی نے 47 شقیں لکھی ہیں. اس کے 2 حصے ہیں، ایک میں 22 اور دوسرے میں 24، یا ایک میں 23 اور دوسرے میں 24 شقیں میثاق مدینہ میں لکھی گئی ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو دیانت کے ساتھ مشورہ دیتا ہوں کہ اس میثاق مدینہ کو جس وقت برٹن رسل نے پڑھا تھا تو اس نے پڑھنے کے بعد کہا مصطفیٰ جیسا لائق آدمی نہ پہلے پیدا ہوا ہے، اور اس معاہدہ کو کمپائل کرانے والا جو رسول ہے اس جیسا کوئی قیامت تک نہیں پیدا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیوز، کرسچنز، اس وقت کے معاہدے میں شامل مشرکین، قبائل، مسلمان، ان سب کو معاہدے میں جکڑ لیا، اور معاہدے میں جکڑ کر کے اللہ 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 اللہ. آج تم انٹر فیتھ بناتے ہو، مذہب کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں کرا سکے ہو، تم مذہب کو ایک ٹیبل پر نہیں بٹھا سکے ہو. اگر اس کا نقش جمیل بھی دیکھنا ہو تو وہ دیکھو، مدینہ میں مصطفیٰ کی چٹائی پر تمام مذہب کے حاملین مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے. آج بھی میں اس پر یہ مشورہ دوں گا کہ میثاق مدینہ میں مداحنت نہیں ہے، میثاق مدینہ میں انسانیت اور آدمیت کے قافلے پر رحم ہے، اور حضور ہی کو کرنا تھا، اس لیے کہ رحمت للعالمین حضور ہی تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں عالی جناب ایک اور کوٹیشن دینے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا. مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ کے جو ڈکلریشن ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں مذہب میں. یہ حدیث میں حوالہ دے رہا ہوں، ابو نضرہ کی حدیث ہے. ایام تشریق تھے جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، کہا یا ایھا الناس، ہو لوگو، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا اسود علی الاحمر الا بالتقوی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم ایک باپ سے پیدا ہوئے، اور
کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی سرخ کو کالے پر نہیں ہے، کسی کالے کو سرخ پر نہیں ہے۔ ہاں تقوی ہے جو انسان کو میزان حق عطا کر دیتا ہے۔ ابلغت، کیا میں نے بات ٹھیک اور حق تمہیں پہنچا دی؟ ہر طرف سے آواز آئی بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ابلاغ کا تو حق مصطفیٰ نے ادا کر دیا ہے۔ ناظرین سامعین، میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، آج دنیا ان بیلنسڈ ہے۔ آج تک متمدن قوموں کے اندر کالوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو حقوق جناب چٹوں کو حاصل ہیں۔ چٹے اور سفید لوگ آج تک سیاہ فام لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تک نہیں ہیں۔ آج بھی ایک مذہب ایسا ہے کہ اس کی انگلی کسی کم ذات کے آدمی کی اگر بڑے آدمی کے ساتھ لگ جائے تو وہ لوگ اس کی انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ لخت جگر نور چشم حضرت ابراہیم جس وقت پیدا ہوئے تو محترم قاری صاحب فیصلہ ہوا کہ دودھ کون پلائے، اس بچے کو دودھ کون پلائے؟ تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ ایک عورت ہے، اس کا خامن کام تو چھوٹا کرتا ہے لیکن اس جیسی دانا عورت اس عرب میں نہیں ہے۔ میں بتاتا چلوں، سب لوگ خیموں میں جس وقت رہتے تھے اس وقت سعد یا سعید نامی ایک آدمی نے پتھروں کا مکان پکا بنایا تھا، وگرنہ خیموں میں رہنا لوگ پسند کرتے تھے۔ یہ آدمی لوہار تھا اور اس نے خیموں کی تہذیب سے نکل کر اس نے گھر پتھروں کا بنایا اور 2 ہی کمرے تھے، اس کے اندر ہی لوہار کا کام کرتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کیا ہوا کہ وہ عورت، ان کا نام ہے ام بردہ، جن کا نام معروف ہے، جناب کہا کہ وہ عورت بہت صلاحیتوں اور عالیتوں والی ہے، ابراہیم کو اس عورت کو دیتے ہیں کہ وہ اس کی پرورش کرے۔ جناب حضرت ابراہیم جس وقت وہاں گئے تو میں سہیلی کو پڑھ کر جھوم گیا۔ سہیلی نے لکھا کہ ہر روز میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے جاتے اور جانے کے بعد لوہار کے کمرے میں بیٹھتے، وہاں دھواں ہوتا اور اتنا دھواں ہوتا، ظاہر ہے آگ جلتی لوہا گرم کرنے کے لیے تو دھواں اٹھتا، تو کہتے ہیں مکان کی چھت تک وہ کمرہ دھوئیں سے بھر جاتا۔ تو کسی وہاں کے رہنے والے نے میرے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہا آپ یہاں دھوئیں میں بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا تھا کہ تم اس کی غربت کو نہ دیکھو، تم اس کے کام کو نہ دیکھو، اگر اس سے بھی کہتر حالت میں ہوتا تو مصطفیٰ پھر بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت اور آدمیت کے قافلوں کو طاقت دی۔ حضرت ابراہیم کا تو وصال ہو گیا، ایک شاعر نے شعر کہہ دیا اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھو جس معاشرے میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھوئیں والے گھر میں آ کے بیٹھے، بیٹا تو وصال کر گیا، چلا گیا، اور انہوں نے عرب کے سرخ رنگ والوں کو عزت نہ دی اور ایک
چھوٹی ذات کے آدمی کو انہوں نے عزت دی. میرے مصطفیٰ نے کہا اس کی چھوٹی ذات محمد کا کچھ نہیں بگاڑتی، لیکن محمد کا آنا اس کو قیامت تک آسمانوں سے بھی اونچا کر دے گا، آسمانوں سے بھی زیادہ اونچا کر دے گا. عالی وقار دوستو، نوازش انسان کو بڑا بناتی ہے، انسان کو اٹھاتی ہے، اور کہاں سے کہاں. وقت کے اندر ہی میں نے ایک دو باتیں اور بھی کرنی ہیں، میں توجہ چاہوں گا. میں بحمد تعالی ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر گفتگو کر رہا ہوں. اللہ ARY والوں کو برکت دے، انہیں میری آواز کو طاقتور کرنے کے لیے دین کے ساتھ مدد کی ہے. تو یہ لفظ میں کہنے لگا ہوں، لاؤ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ علم کی ترقی کے لیے بھی سب سے پہلے قلم کہاں آیا؟ سب سے پہلے قلم کہاں آیا؟ اللہ اکبر. قرآن مجید نے جہاں اقرا کہا پڑھ، ادھر ہی تھوڑا آگے کہا الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم. حضور خود کسی یونیورسٹی یا استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، لیکن اعجاز اور معجزہ کے رنگ دیکھنے ہوں تو ذرا یہ دیکھو، جس نے خط نہیں کھینچا قیامت تک پڑھے لکھے لوگ اس مصطفیٰ کی تربیت سے پیدا ہوئے. میں کسی جیلسی میں نہیں کہہ رہا. Now I would like to beg your attention. تمہاری توجہ چاہوں گا. کیا حضور کی ذات کے بعد کسی اور نے کہا ہے کہ مجھ سے جو سوال مرضی ہے کرو میں جواب دوں گا؟ مجھے بتائیے، کیا کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ جو مرضی ہے پوچھو؟ زمین کی بات پوچھو، آسمان کی بات پوچھو، خزاں کی بات پوچھو، بہار کی بات پوچھو، روحانیت کی بات پوچھو، علم ظاہر کی بات پوچھو، جو پوچھو سوال تم کرو گے جواب علی دے گا. میرے دوستو، قلم، اقبال نے تو اپنے مزے میں کہا کہ طٰہٰ بھی تو ہے، یاسین بھی تو ہے، لوح بھی تو ہے، قلم بھی تو ہے. اور آئیے میں یہاں سے عرض کروں گا، میرا اگلا عنوان ہوگا کہ قلم اور علم میرے حضور کی عطا ہے دنیا کو. آئیے میں اخلاق اور اخلاق کی تلاش کے لیے بھی تمہیں مدینہ لے جاؤں گا. میرا اگلا عنوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہوں گی. آج میری گفتگو کا وقت اختتام پذیر ہوا. میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اسی جذبے کے ساتھ اگلے پیر کو بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں حضور کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، حضور کی آل کے اخلاق کے موتی چن کر کے آپ کی ماد طلب میں ڈالوں گا. میں اب دعا کرتا ہوں مختصر، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر رحم کرے. میرے حضور نے کہا تھا کہ میں اللہ کا تحفہ بن کے دنیا میں آیا ہوں. اللہ اس تحفے سے مستفید ہونے کی قافلہ انسانیت کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اسی طرح بیٹھے رہیں گے. لائیو خطاب تو ختم ہو گیا.
دوزانوں بیٹھو تھوڑا سا ذکر کریں، پھر اس کے بعد پرانی مصروفیت کی تھوڑی بس اتارنے کے لیے شاہ صاحب سے ہم کلام سنیں گے، اور تھوڑی دیر ہوگا، زیادہ نہیں، بس تھوڑا ذکر کر لیں، توجہ اللہ کی طرف۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف دل میں اسی طرح حضور کے حضور۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد۔ شاہ جی صاحب آ کے کوئی نعتیہ اشعار بھی سنائیں، بیچ میں بے شک منقبت پڑھ لیں، مرضی آپ کی، لیکن نعتیہ اشعار اللہ خوش رکھے آپ اس کے بعد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رحمتوں کو خبر ہو گئی، 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 بارہویں کی سحر ہو گئی، بارہویں کی سحر ہو گئی، بارہویں کی سحر ہو گئی۔ رب کی مرضی ادھر ہو گئی، رب کی مرضی ادھر ہو گئی، مصطفیٰ کی جدر ہو گئی، مصطفیٰ کی جدر ہو گئی، مصطفیٰ کی جدر ہو گئی۔ چاند ابھرا جو میلاد کا، چاند ابھرا جو میلاد کا، ڈالی ڈالی شجر ہو گئی، ڈالی ڈالی شجر ہو گئی، ڈالی ڈالی شجر ہو گئی، اور ان کے آنے سے انسانیت، ان کے آنے سے انسانیت زیر تھی
اب زبر ہو گئے، زیر تھی اب زبر ہو گئی، ان کے آنے سے انسانیت، ان کے آنے سے انسانیت زیر تھی اب زبر ہو گئی، زیر تھی اب زبر ہو گئی، اور آپ آئے تو آنے صحیح، آپ تو آنے صحیح، انبیاء پر مہر ہو گئے، انبیاء پر مہر ہو گئی، اور باطنیت رہی نور ہی، باطنیت رہی نور ہی، ظاہریت بشر ہو گئے، ظاہریت بشر ہو گئی۔ اور جس طرح شاہ جی نے حکم فرمایا، اسی نعت میں ہی منقبت کے شعر سنیے کہ صرف ایک مرتضیٰ کے لیے، صرف ایک مرتضیٰ کے لیے شام ڈھل کر اثر ہو گئے، شام ڈھل کر اثر ہو گئی، صرف ایک مرتضیٰ کے لیے، صرف ایک مرتضیٰ کے لیے شام ڈھل کر اثر ہو گئی، اور دیکھ کوثر کے مفہوم میں، دیکھو کوثر کے مفہوم میں، سیدہ شاہ کے گھر ہو گئے، سیدہ شاہ کے گھر ہو گئے، اور صدقہ جرت مرتضیٰ، صدقہ جرت مرتضیٰ، فتح جنگ بدر ہو گئے، فتح جنگ بدر ہو گئے۔ صرف ایک مرتضیٰ کے لیے، صرف ایک مرتضیٰ کے لیے شام ڈھل کر اثر ہو گئے، شام ڈھل آج کی تقریر کے اقتباس کا ایک جملہ میں نے سنا، اور سوال کیا شعر کہ اوجڑی دیکھ کر کاندھے پر، اوجڑی دیکھ کر کاندھے پر، کون سی ناسپر ہو گئے، کون سی ناسپر ہو گئی، پر ہو گئے، کون سی ناسے پر ہو گئی، اور کر کے حسنین کی چاکری، کر کے حسنین
دیکھو فضائے امر ہو گئے، دیکھو فضائے امر ہو گئی۔ اور شعر سنیے، دیکھو فضائے امر ہو گئی، اور میں نبی سے تھی فریاد کی، میں نبی سے تھی فریاد کی، کیوں علی کو خبر ہو گئے، کیوں علی کو، میں نبی سے تھی فریاد کی، میں نبی سے تھی فریاد کی، کیوں علی کو خبر ہو گئے، کیوں علی کو خبر ہو گئی۔ اور اس دور کا سب سے بڑا سفر اس سجد کی وجہ سے سنیے کہ یا علی یا علی کی صدا، یا علی کی صدا، ناسبیت کے سر ہو گئے، ناسبیت کے سر ہو گئی، یا علی یا علی کی صدا، یا علی یا علی کی صدا، ناسبیت کے سر ہو گئی۔ ناسبیت، یا علی کی صدا، ناسبیت کے سر ہو گئی، ناسبیت کے سر ہو گئی، اور دین کی پہلی دعوت حضور، دین کی پہلی دعوت حضور، دیکھو عمران کے گھر ہو گئے، دیکھو عمران کے گھر ہو گئی، دین کی پہلی دعوت حضور، دین کی پہلی دعوت حضور، دیکھو عمران کے گھر ہو گئی، دیکھو عمران کے گھر ہو گئی، رحمتوں کو خبر ہو گئی۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ کریم، یہ جتنے پیار کرنے والے دوست ہیں، یا اللہ میری آج کی دعا ہے ان کو مولا علی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ان کو مولا علی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ان کو مولا علی کی، ان کو حضور کی زیارت نصیب فرما، حسن حسین کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ان کو حضور کے صحابہ اور حضور کی آل کا وفادار بنا دے، گناہ بخش دے ہمارے، یا اللہ گناہ بخش دے ہمارے، خاتمہ بالایمان کرنا، محتاج کسی کا نہ کرنا، بیماریوں کو شفا سے بدل دے، دلوں کو منور کر دے،
قبر میں حضور کے قدموں سے لپٹ کر کے گواہی قائم کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ میدان محشر بھی حضور والے قافلے میں کھڑا کرنا۔ اس دور کے جو بے ایمان ہیں، بدکار ہیں، منافق ہیں، دوغلے ہیں، اسلام دشمن ہے، یا اللہ ان کی صحبت سے بچانا، یا اللہ ان کی صحبت سے بچانا، یا اللہ ان کی صحبت سے بچانا۔ یہ جتنے احباب آئے ہیں، ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ مسئلے حل کر دے۔ طاہر شاہ صاحب کے بھائی فوت ہوئے ہیں، میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، یہاں آ کے 3 دن وہ رہنے کے لیے آمادہ ہوتے، پھر میں زبردستی ان کو بھیجتا، آپ گھر جائیں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ باہر سے آپ سارے آئے ہیں، علامہ برکات صاحب آئے ہیں، نصر شاہ صاحب ہیں، قاری یونس صاحب ہیں، نعت خان آئے ہیں، دعا فرما اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے، آمین آمین۔ مشائخ کے درجے اللہ ان میں اضافہ فرمائے، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، تیفوری، حسینی، یا اللہ سب کے درجے بلند فرما دے، ان کی توجہ نصیب فرما دے، ان کے ماں باپ، ہمارے ماں باپ، یا اللہ سب کے درجوں میں اضافہ فرما دے، آل اولاد ہماری میں دین رکھنا، ہمارے گھروں اور سین کے اندر بھی اپنی رحمتوں کی برکہ برسانا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی۔